بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ آج کا موضوع ہے واٹ از دی ڈفرنس بٹوین ڈس انفارمیشن اینڈ مس انفارمیشن، کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن میں اصل میں فرق کیا ہے اور معاشرے کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ آج اس مضمون کو لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں یہ بات کہ دور و حاضر میں جہاں جدیدیت، سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی اور زندگی کے مختلف شعبوں اور انسانی معاشروں کی سوچ میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، وہیں پر کچھ پیچیدہ مسائل بھی سامنے آتے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہر چیز اپنے مثبت اور منفی پہلو رکھتا ہے۔ اگر ایک چیز کا اچھا پہلو ہے تو اس کا منفی پہلو بھی ضرور ہوگا، لیکن ان پہلوؤں میں انسانی مزاج کا بہت عمل دخل ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ انسانی مزاج کیسے نمو پاتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو رجحانات پیدا ہوتے ہیں ان کا سامنا بھی بہرحال انسان کو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح موجودہ دور میں جو جنگیں ہوتی ہیں اس کا انداز بھی بدلا جا چکا ہے، اور اب جنگیں پہلے یہ ہوا کرتی تھی کہ جنگوں پر، سرحدوں پر محض دو افواج کے مابین جنگ ہوا کرتی تھی، لیکن اب جنگ کے مختلف میدان ہیں۔ مثال کے طور پر معلومات کی جنگ، معیشت کی جنگ، نظریات کی جنگ، معاشرت کی جنگ، سیاسی و انتظامی جنگ، یہ تمام پہلو آپ جانتے ہیں کہ اس انداز میں اب جو ہے جنگوں کے انداز بدل چکے ہیں۔ اچھا، اس میں جو نظریاتی ایک بات ہے وہ کیا ہے جو آج ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کہ جو معلوماتی جنگ ہے، اب ہم اس پر آتے ہیں اور اسی کے ارد گرد ہمارا مضمون بھی گھومتا ہے۔ یہ معلوماتی جنگ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ عام آدمی، رائے عامہ جو ہے اس کی سوچ کو بنانا اور پھر اس سوچ اور نظریات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا، یہ معلوماتی جنگ ہے۔ یعنی اپنے نظریے کو، اپنی سوچ کو جو ہے وہ ان کے دماغوں کے اندر انجیکٹ کیا جائے۔ اچھا، پھر یہ بات دیکھنے والی ہے کہ اس کے اندر جو مین ہتھیار ہے، جیسے جنگ کے اندر ہتھیار ہوتے ہیں، تو معلوماتی جنگ کے اندر جو مین ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈس انفارمیشن۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن ہے کیا؟ کوئی بھی انسان جانتے بوجھتے اور ارادتاً دشمن کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے، ایسی باتیں پھیلائے جو جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہو، جو کسی بھی ادارے کو، کسی انسان کو اس کا جو رخ ہے تباہی کی طرف پھیر دے۔ جب ظاہری سی بات ہے کہ جب اس کے اندر مختلف پہلوؤں سے جھوٹ پھیلائے گا، اس کے اندر فراڈ کو پھیلائے گا، تو کیا ہوگا کہ اس ادارے کا وہ کسی بھی انداز میں ہو، یقیناً اس کا رخ جو ہے وہ تباہی کی طرف پھر جائے گا۔ اور پھر دیکھا جائے تو دفاعی لحاظ سے یہ بہت خاصا اہمیت بھی رکھتا ہے کہ جب آپ اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، انفارمیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ اس ادارے کو جو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ مگر ایک غلط فہمی جو بہت پیدا ہو رہی ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ اس کا سہارا لے کر جو ہے ڈس انفارمیشن کو مس انفارمیشن کے ساتھ مکس کیا جا رہا ہے۔ جو ڈس انفارمیشن ہے ڈس انفارمیشن کہا جا رہا ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے ڈس انفارمیشن کو سمجھا کہ ڈس انفارمیشن وہ ہے کہ جان بوجھ کر آپ جو ہے اس ہتھکنڈے میں، اس پروپیگنڈا میں حصہ ملا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے لیکن آپ پھر بھی پھیلا رہے ہیں۔ لیکن مس انفارمیشن کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مس انفارمیشن کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ایسی غلط بیانی جس کا بولنے کہنے والے کو خود بھی علم نہیں ہے۔ یعنی ڈس انفارمیشن وہ تھی کہ جس میں پتا ہو، لیکن مس انفارمیشن میں یہ ہے کہ وہ جو کہنے والا ہے اس کو پتا ہی نہ ہو کہ میں غلط بات پھیلا رہا ہوں، میں غلط پروپیگنڈا کے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا حصہ بنتا جا رہا ہوں۔ اس کو مس انفارمیشن کہتے ہیں۔ جب بات ضرور ہے کہ مس انفارمیشن پھیلانے والا اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، جبکہ ڈس انفارمیشن پھیلانے والا بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ اب بحث اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں ڈس انفارمیشن کے حوالے سے بل پاس ہو رہے ہیں، اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ ڈس انفارمیشن کو روکنا چاہیے، اس کے خلاف پراپر قانونی چارہ جوئی کو استعمال کیا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طے کون کرے گا کہ ڈس انفارمیشن ہے کیا؟ یہ طے کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب آپ ہر انسان کو، ہر آدمی کے نظریات کے اوپر پابندی تو نہیں لگا سکتے، اس کی سوچ پر تالا تو نہیں لگا سکتے، ہر آدمی کو چپ تو نہیں کرا سکتے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی غلط سوچتا ہے، یہ ہمارے خلاف سوچتا ہے، یہ بھی ڈس انفارمیشن ہے، یہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے، یہ بھی ڈس انفارمیشن ہے۔ نہیں، یہ دیکھنا ہوگا کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کیا ہے، ڈس انفارمیشن کہاں سے پھیلائی جا رہی ہے، وہاں پر پہنچنا ہوگا۔
میں کون کرتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. تو مس انفارم انہیں وہ کر رہے ہیں کہ جس کو اصل میں انفارمیشن پھیلانے کا آلہ کہا جاتا ہے. جو انفارمیشن پھیلا رہا ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں وہ لوگوں تک ڈس انفارمیشن تو نہیں پھیلا رہا. اب جو ڈس انفارم کر رہے ہیں جیسے کہ میڈیا ایک مضبوط آلہ کار ہے جو لوگوں کے ذہن سازی کر رہا ہے. وہ اب کیسے ذہن سازی کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کو تشدد پر ابھارتا ہے. وہ لوگوں کے منفی جذبات کو تقویت دینے کا کام کر رہا ہے. وہ تنقید برائے تنقید سکھا رہا ہے. وہ تشدد دکھا دکھا کر لوگوں کو مزید جو ہے مایوسی لوگوں کے اندر پھیلا رہا ہے. وہ برائی کے تذکرے کر کر کے لوگوں کے اندر اچھائی کو پروموٹ کرنے کا جو خاصہ ہے وہ ختم کرتا جا رہا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم بھی اس کے اعلی کار تو نہیں بن رہے. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس انداز میں لوگوں کے اندر کیا کیا خرابیاں پیدا کر رہی ہیں. کچھ تو میں نے بیان کی. اس کے علاوہ لوگوں کے مزاج کے اندر جو ہے وہ سختی لائی جا رہی ہے. لوگوں کے انداز لوگوں کو دوسرے کی بات برداشت نہیں ہو رہی. لوگوں کے اندر خوف ہے، ہراس ہے. لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہیں. اور پھر وہ اسی انداز میں جو ہے وہ اپنے ملک اور کیا نام ہے اپنے ملکی اداروں کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. تو ان اداروں کا احتساب کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، جن سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ لوگوں کو سیدھی راہ پر لائیں گے، جو انفارمیشن کے ذریعے جو لوگوں کی ذہن سازی کریں گے، لیکن وہ ذہن سازی درست کرنے کے بجائے وہ غلط انداز میں جو ہے وہ سوچ پھیلا رہے ہیں اور ڈس انفارمیشن پھیلانے کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. پھر ایک غیر ذمہ دار شہری بنا کر آج اسی سے یہ توقع کی جا رہی ہے. جب آپ ظاہری بات ہے ڈس انفارمیشن پھیلا کر لوگوں کو غیر ذمہ دار بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس سے توقع کیا کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ریاست کے خلاف بول کر جو ہے وہ ڈس انفارمیشن پھیلانے والا نہ بنے. تو یہ ساری باتیں بڑی قابل غور ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مس انفارمیشن لوگوں میں ضرور ہے کیونکہ وہ مس انفارمڈ ہیں. ڈس انفارمیشن پھیلانے والے انہیں مس انفارمڈ کر رہے ہیں. لہٰذا اس بل یا اس قانون کے نفاذ کو عام شہریوں پر لاگو کرنے سے بہتر ہے کہ اسے تمام ریاستی اداروں اور ان پلرز پر لاگو کیا جائے جو تربیت کے ذمہ دار تھے، جنہوں نے لوگوں کی تربیت کا بیڑا اٹھایا تھا، یا جو ریاست کا نظام چلا رہے ہیں، یا ان کو جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے، یا جن کے پیچھے خلق خدا چل رہی ہے، جنہیں اپنا لیڈر سمجھتی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے ڈس انفارمیشن نہ پھیلائیں اور انفارمیشن کو درست انداز میں پہنچانے کا جو ہے وہ کام سر انجام دیں، نہ کہ ڈس انفارمیشن پھیلائیں. اور ان پر اپنی رائے مسلط نہ کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. رائے عامہ کو اپنے مفاد کے لیے نہ استعمال کریں ان کو، بلکہ وہ بات بتائی جائے جو ان کے حق میں بہتر ہے. اگر اس قانون کو ان افراد پر لاگو کیا جائے تو ہی مثبت پہلو ہمیں نظر آتا ہے. اس سے مثبت پہلو ہمیں باہر آتا نظر آئے. مثال کے طور پر میڈیا جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، کہیں پر وہ ڈراموں کی صورت میں، کہیں اشتہارات کی صورت میں، کہیں فلموں کی صورت میں، کہیں ٹاک شوز کی صورت میں یہ جو ہے وہ مس انفارم کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈس انفارمیشن کا بل ہے ان کے اوپر بھی لاگو ہو گیا؟ کیونکہ ڈس انفارمیشن کی تعریف و تشریح میں تو وہ بھی آ رہے ہیں. وہ تعلیمی ادارے جو تعلیم و تربیت کو چھوڑ کر مولدانہ سوچ کو بچوں کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں، کیا وہ تعلیمی ادارے بھی اس قانون کے زمرے میں آئیں گے، اس قانون کی زد میں آئیں گے؟ معیشت کی نگرانی کرنے والے جو عوام الناس کو دودھ اور شہد کی نہریں بہتے ہوئے کی اطلاع دے رہے ہیں، جبکہ عام عوام کی زندگی دن بدن مشکل بنتی جا رہی ہے، کیا ان کی غلط بیانیاں اور جھوٹ جو ہے ڈس انفارمیشن میں آتا ہے؟ اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں جس میں سوچتے سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے جو ہے وہ غلط بیانی اور جھوٹ اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پھر اسی انداز میں گمراہی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. کیا ان سب پر بھی یہ بل لاگو آئے گا یا صرف عام آدمی اس کا اطلاق کرنا ہی مقصود ہوگا؟ اور اگر یہ ایسا ہے تو یہ بے معنی ہے. اور آخر میں جو احباب مس انفارمیشن پر چل رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی، اور اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ تک جو خبر پہنچے اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی کریں. آپ اس خبر کو کبھی بھی جو ہے وہ آگے مت پھیلائیں، اس کی مکمل تحقیق کریں، دیکھیں کہ یہ خبر کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے. کہیں میں بھی اس پروپیگنڈا کا حصہ تو نہیں بنوں کہ جو پاکستان اور پاکستان کے خلاف ہے. تو عام عوام بھی اپنی طرف سے خیال کرے.
جہاں پر اداروں کا حق بنتا ہے وہاں پر عوام کا بھی حق بنتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عوام اپنا حق ادا کرے اور اس قانون کو ان جگہوں پر اپلائی کیا جائے جہاں پر ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہمیں معاشرے پر مثبت انداز میں کام کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. والسلام.